بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت دنیا کی تمام تکالیف بلا دے گی۔ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: روز قیامت دنیا میں سب مسلمانوں سے زیادہ دکھیارے کو پیش کیا جائے گا اور اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں ایک مرتبہ گمہا دو۔ چنانچہ اس کو ایک مرتبہ جنت میں گمایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے دنیا و قبر وغیرہ میں کبھی کوئی تکالیف دیکھی ہے؟ تو وہ جنت کو دیکھنے سے اپنے تمام دکھ تکالیف بھول جائے گا اور کہے گا، کبھی نہیں۔ جنت کی نعمت کے مقابلہ میں مومن کے دنیاوی دکھ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ آپ کی طرف سے کیا ہے؟ آپ کے دوست زمین میں جان کے خوف میں رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، سولی چڑھائے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، اور اسی طرح سے ان پر بہت سی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں، جبکہ آپ کے دشمن زمین پر امن میں ہیں، نہ وہ قتل ہوتے ہیں، نہ سولی چڑھتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، اور اس طرح دیگر ناز و نعم میں پلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم میرے اس بندے کو جنت کی طرف لے چلو تاکہ یہ ان نعمتوں کو دیکھے کہ ان جیسی کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہ سامنے چنے ہوئے آب خور دیکھے، برابر بچھے ہوئے غالیچے دیکھے، اور جگہ جگہ پھیلے ہوئے مخمل کے نہالچے دیکھے، حور عین دیکھے، پھلوں کو دیکھے، اور ایسے خدمتگاروں کو دیکھے گویا کہ وہ موتی کے دانے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میرے بندوں کی آخری منزل یہ ہو، ان کو دنیا کے دکھ کیا تکلیف پہنچائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب میرے اس بندے کو باہر سے دوزخ کی سیر کرانے کے لیے لے چلو۔ تو ان کو دوزخ کی طرف لایا گیا تو اس کے سامنے دوزخ سے ایک گردن نکلی، جس کو دیکھ کر یہ بندہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں نے اپنے دشمنوں کو دنیا میں دیا ہے، ان میں سے ان کو کوئی نفع نہ ہوگا۔ جب ان کا انعام یہ ہو، بالکل اس کافر کو دنیا کی نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر صرف جنت کا سوال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظمتوں اور شان والی ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اس کا واسطہ دے کر چھوٹی موٹی چیز مانگنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اس واسطہ سے سوال کرنا ہے تو پھر اس کے واسطہ سے جنت مانگی جائے۔ اس حدیث سے جنت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر دوسری نعمتیں اور عذاب سے پناہ بھی مانگنا جائز ہے۔ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا ایک قطرہ کوئی ناخن کسی چیز میں ڈبو کر اٹھاتا ہے، اتنا ہی جنت سے ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے تمام آسمان و زمین کے کنارے جگمگا اٹھیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔